جب مسوڑوں سے بلیڈنگ آ جاتی ہے، مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ خوراک چبا رہے ہیں اور وہ خون اور پیپ اس میں شامل ہو کے میدے میں جا کے سب سے پہلے آپ کو دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ برش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کینسر کا باعث بن رہے ہیں۔ نہیں تو ہم صبح برش نہیں کر سکتے۔ یہ اس کے لیے مشکل ہے تو میں 5 ٹائم مسواک کا حکم دیتا ہوں۔ آپ نے تو بھی ڈرا ہی دیا کہ یہ پیسٹ میں بہت کیمیکل ہے، اب جا کہ اگر پیسٹ اندر چلی جائے آپ تو آپ کو فوری طور پر ایمرجنسی جانا چاہیے۔ تو ہمیں بتائیں کوئی ایسا منجن جو ہم گھر میں تیار کر لیں۔ منجن آپ کو ایسا بتاؤں گا کہ اگر تم ہفتے میں 3 دفعہ اس کو استعمال کریں، سالوں آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جائیں۔ اس کا اس وقت 7.7 ملین ویوز ہے۔ کوئی بھی آج زیتون کا آئل یا سرسوں کا آئل، وہ اس کا ایک گھونٹ لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آن لائن ہیلتھ کلینک۔ ناظرین، آج کا ہمارا اسپیشل موضوع ہے کہ بچوں کو دانتوں کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے، یعنی بچوں کے دانت خراب کیوں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 90% بیماریوں کا راستہ جو ہے وہ آپ کا منہ ہے، اور یعنی اس کے ساتھ آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر کھانا صحیح نہیں چبا رہے تب بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں، کھانا صحیح نہیں کھا رہے تب بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں، برش صحیح نہیں کر رہے، دانت آپ صحیح صاف نہیں کر رہے تب بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں، دانتوں میں خوراک کے ذریعے اگر پھنس جاتے ہیں اور آپ ان کو واش نہیں کرتے تو اس میں بہت سارے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور خاص کر یاد رکھیں کہ دانتوں کے مسوڑوں کا اگر کوئی مسئلہ ہو، مسوڑوں سے خون آ رہا ہو یا پس آ رہی ہو، تو وہ ڈائریکٹ آپ کے ہارٹ کے اوپر افیکٹڈ ہوتی ہے، یعنی آپ کو ہارٹ کے والوز کی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے دانتوں میں کی خرابی کی وجہ سے، آپ کے گمز کی خرابی کی وجہ سے، آپ کے مسوڑوں کی خرابی کی وجہ سے آپ کو دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے پاس پھر دوبارہ زحمت دی ہے حکیم پروفیسر خلیل احمد صاحب کو۔ جی میاں صاحب، آپ کو دوبارہ ہم نے زحمت دی اور آپ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسوڑوں بچوں کے یا بڑوں کے مسوڑے اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کو بعد میں وجوہات تو بہت زیادہ ہیں اس کی، لیکن ایک کامن وجہ جو میں نے نوٹ کی ہے کہ دانتوں کی جو صفائی ہے نا، اس کے لیے ہم نیچر سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے پیسٹ لے لیے، طرح طرح کی کیمیکلز لے لیے، تو جب ہم ڈینٹل کے پاس جائیں گے نا تو ان سے دانتوں کا جب علاج کروائیں گے اور وہ آپ کو بل اتنا لمبا سا دے گا تو پھر آپ کو اللہ کی اس نعمت کی قدر محسوس ہوگی۔ بہت مہنگے ہیں ڈینٹل۔ ہاں جی، یہ سب سے مہنگا علاج جو ہے نا یہ ڈینٹل کا آج کل چل رہا ہے، اور یہ ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ جس طرح ہم ہر معاملے میں وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں 1400 سال پیچھے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی سنت سے، تو یہاں پہ بھی ہم نے جو یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، مہنگے مہنگے علاج، یہ تکلیفیں دانتوں کی، مسوڑوں کی، یہ اس سنت سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ تو اس کے لیے ہم نے مسواک چھوڑ دی۔ مسواک کے بعد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اطباء نے اس کا متبادل تو نہیں، اس کی جگہ پہ منجن دیے جو دانتوں کی حفاظت کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی چھوڑ کے پیسٹ پہ آ گئے۔ اور پیسٹ میں کچھ ایسے کیمیکل، کوئی نئی ریسرچز آپ دیکھیں جا کے، اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کینسر کا باعث بن رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ جو صابن ہوتا ہے نا یا جاگ ہوتی ہے، یہ کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے ہوتی ہے، یہ دانتوں کے لیے اور آپ کے نازک مسوڑوں کے لیے نہیں ہے۔ یہی جو جاگ آپ پیسٹ میں استعمال کر رہے ہیں، اس کا ایک تجربہ کیجئے گا کہ آپ برش کرنے کے بعد 2-3 کلیاں کر کے پھر برش دھو کیجئے گا تو دوبارہ وہ جاگ نکلے گی۔ یہ عمل 3-4 دفعہ کریں، بڑی مشکل سے آپ اس جاگ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگے۔ کیا وہ جاگ آپ کے انیمل کو، دانتوں کی پالش کو خراب نہیں کرے گی، آپ کے مسوڑوں کو ڈیمیج نہیں کرے گی؟ اوپر سے ہمارا جو یہ سٹائل ہے برش کرنے کا، چلیں مجبوری میں اگر برش کر بھی لیا تو ہم 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ برش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وقت کیا ہے۔ تو اس میں ہمیں تھوڑا سا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برش جو ہے
وہ برش اور مسواک، آپ اس میں سے پیسٹ نکال دیں، ہم پیسٹ نہیں کرتے، کیا مسواک اور برش سادہ برش اگر کیا جائے تو مسواک تو بہت بہتر ہے، لیکن سادہ برش کرنے سے بھی دانتوں کو خراب کیا جا سکتا ہے یا واش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس یعنی کو برش دانتوں کو صاف کرتا ہے یا خراب کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ مسواک کو 90 نمبر دیں گے نا دانتوں کی صفائی میں، تو برش کو آپ 50 سے نیچے رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کا متبادل نہیں، لیکن ایک مجبوری کی حالت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں تھوڑا سا اور چانسز کم کرنا چاہیں کہ مسوڑوں کو دانتوں کو نقصان کم ہو، تو پھر ہمیں دانتوں میں برش کرتے وقت اوپر سے نیچے اور دائیں بائیں بالکل آہستگی کے ساتھ اور اچھی کوالٹی کا برش لینا چاہیے. تو پھر کچھ ہم آپ اچھی کوالٹی کس کو کہتے ہیں؟ کون سا برش ایسا ہے جو اچھا ہے؟ مثلا کچھ ہارڈ ہوتے ہیں، کچھ سافٹ ہوتے ہیں، تو آپ اچھی کوالٹی کس کو کنسیڈر کرتے ہیں، سافٹ کو یا ہارڈ کو؟ میرے مطابق سافٹ جو برش ہے نا وہ بہترین ہے. اس کو آپ تھوڑا سا اگر زبردستی زور سے بھی کریں گے نا تو وہ آپ کے مسوڑوں کو اتنا ڈیمیج نہیں کرے گا. اچھا، مسوڑوں کو جب مسوڑوں سے بلیڈنگ آ جاتی ہے، مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ ہمارے مسوڑے دوبارہ صحیح ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب جب ہمیں پتہ ہونا کہ یہ مسوڑے خراب ہونے کی وجہ سے ہم کن امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں تو پھر ہم ان کی حفاظت بھی کر لیں. کیسے کریں گے ہم مسوڑوں کی حفاظت؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نقصانات کیا ہیں، اس کے بعد میں حفاظت کی طرف آتا ہوں. آپ کے مسوڑوں سے پیپ آ رہی ہے، آپ کے مسوڑے سے خون آ رہا ہے، آپ خوراک چبا رہے ہیں اور وہ خون اور پیپ اس میں شامل ہو کے معدے میں جا کے سب سے پہلے آپ کے انفیکشن پیدا کرے گی. آپ کے ٹانسلز جو ہیں غدود جو آپ کے جسم میں گلے میں باڈی گارڈ کا کر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کرے گی. یہی انفیکشن جیسے آپ نے بتایا کہ دل کے والو پہ جا کے انفیکشن پیدا کرے گی، سوزش پیدا کرے گی، یہی جا کے جوڑوں کے درد کا باعث بنے گی. اور بہت سی جہاں جہاں پہ یہ بلڈ کے ذریعے سرکولیشن کرے گی وہاں جا کے کوئی نہ کوئی یہ مسئلہ کرے گی. تو اس کے لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم جو برش ہے نا اس کو کم رات کو کریں، صبح کی بجائے رات کو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ صبح آپ نے برش کیا یعنی رات کو آپ جو بھی کھاتے ہیں کھانے سے کے بعد آپ برش کر کے سوئیں، برش کر کے سوئیں. جی صبح آپ نے برش کر کے ناشتہ کیا آپ کا تو پھر دانتوں میں وہ ذرات چلے گئے، وہ توفن پیدا کریں گے، وہ وہاں پہ انفیکشن بھی پیدا کریں نہیں گے. تو ہم صبح برش نہیں کر سکتے ہیں لیکن شام کا جو برش ہے اس کو اپنی روٹین میں دو ٹائم نہیں کر سکتے برش ہم. اس کے لیے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 5 ٹائم، اگر مجھے امت پہ یہ محسوس نہ ہوتا ہے کہ اس پہ بھار ہے، یہ اس کے لیے مشکل ہے، تو میں 5 ٹائم مسواک کا حکم دیتا. صفائی تو اتنی ہمیں نصف ایمان کہا گیا تو اس میں کرنے میں حرج نہیں تو ہے. یہ تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو آپ صاف کریں برش سے یا مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ زیادہ بہتر ہے لیکن کم از کم 2 دفعہ لازمی کریں. لیکن پھر اگر آپ نے اتنی دفعہ دانتوں پہ برش کرنا ہے تو پھر اس کے کچھ ڈیمیجز آئیں گے. پھر آپ کو مسواک کی طرف یا کسی اچھے منجن کی طرف جانا پڑے گا تاکہ آپ کی صفائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، وہاں پہ کوئی بڑے امراض بھی پیدا نہ ہو اور دانت سیف بھی رہیں. آپ نے تو ابھی ڈرائی دیا کہ پیسٹ میں بہت کیمیکل ہے، آپ جا کے نیٹ پہ سرچ پڑھیں ڈاکٹر صاحب، جاگ وغیرہ بنتی ہے، کیمیکل ہے، خراب ہے. تو اگر ہم باوجہ مجبوری کوئی ایسی پیسٹ بھی ہیں جن میں جو ہربل پیسٹ بھی بنی ہوئی ہیں، تو کیا وہ ہربل پیسٹ بھی یوز نہیں کروانی بچوں کو؟ میں ہربل پیسٹ گھر میں رکھی ہوئی ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو مسواک کے علاوہ کبھی کبھار وہ کر سکتے ہیں. اس میں جا کی مقدار کم ہے. اچھا، کتنی مقدار میں ٹیوب استعمال کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ میں نے سنا نہیں، یہ حقیقت بھی ہے، بلکہ پیسٹ پہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ اگر پیسٹ اندر چلی جائے آپ نگل لیں تو آپ کو فوری طور پر ایمرجنسی جانا چاہیے، یعنی اس ڈاکٹر کے پاس جو پوائزن کا علاج کرتا ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت مضر ہے. تو اس کی کتنی مقدار ہے جو اگر ہم باوجہ مجبوری استعمال بھی کرتے ہیں تو کتنی مقدار ہونی؟ پورا برش بھرنا چاہیے پیسٹ سے؟ میرا خیال چنے کے مطابق جو گھر میں چنے ہم استعمال کرتے ہیں، کالا چنا، اس کی مقدار کے برابر کافی ہے. لیکن آپ کے اس بیان نے
یا آپ جو ریسرچ بتا رہے ہیں کہ گلے میں اگر چلے جائے تو آپ اگر چلے جائے تو آپ آپ کو کو اس ڈاکٹر پوائزن کے طور پہ اس کا علاج کرنا ہے. ہاں. تو پھر مجھے بتائیں کہ میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے؟ یہاں سے 1400 سال پہلے جو سرکار کی سنت ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں، سرکار کی سنت کے ساتھ تو کوئی متبادل کیے ہی نہیں جا سکتے. ہاں، لیکن سائنسز اسی سنت کی تصدیقات کر رہی ہیں. آج نیچر کی طرف جا رہی ہیں، کچھ ایسی ریسرچ آ رہی ہیں. یہ تو حکیم صاحب حقیقت ہے کہ جب بھی ہم نیچر سے ہٹتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں. بیمار ہونے کی سب سے بڑی وجہ نیچر سے ہٹنا ہی ہے. ایسی تو نیچر سے ہٹنے کی وجہ سے ہی ہم بیمار ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے ہم نیچر کے قریب آئیں گے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، آپ کیونکہ آئے ہوئے یہاں تو ہمیں بتائیں کوئی ایسا منجن جو ہم گھر میں تیار کر لیں، نہ ہم پیسٹ لیں اور نہ ہم دوسری چیزیں لیں، تو وہ منجن استعمال کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، منجن آپ کو ایسا بتاؤں گا کہ اگر دانت میں درد ہے، مسوڑوں میں پیپ خون انفیکشن ہے، یا دانتوں میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اس کو بطور علاج بھی یوز کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بالکل صحت مند، اللہ آپ کو صحت دے، ہمارے ناظرین کو صحت دے، ان کے دانت ہمیشہ صاف رہیں اور صحت مند رہیں، تو وہ کم از کم ہفتے میں 3 دفعہ اس کو استعمال کریں. سالوں آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جی پڑے. بتائیے گا کیا دے رہے ہیں آپ. پھر ہم اپنی نیچر کی طرف جا رہے ہیں. ابھی آپ بتا رہے ہیں دانتوں کی صحت کے لیے آپ ہمیں نسخہ بتا رہے ہیں کہ گھر میں منجن بنائیں گے تو آپ کے دانت صحت مند رہیں گے. صحت مند رہیں جی گے. بتائیے. ہمارے بزرگ استعمال کرتے تھے، جہاں پہ زخم ہو گیا وہاں پہ پھٹکری. ٹھیک ہے. ہم حمام پہ شیو کروانے جاتے تھے، وہ جہاں پہ وہ کٹ لگ جانا یا شیونگ کے بعد وہ کٹ. ہاں، اس سے اچھی اینٹی سیپٹک، اینٹی بیکٹیریل کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ نے 100 گرام پھٹکری لے لینی. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے کڑاہی میں یا توے پہ رکھ کے چولہے پہ رکھ دینا، نیچے آگ جلا دینی، ٹھیک ہے. جس کو ہم پنجابی میں پھلاں کرنا کہتے ہیں. جیسے جیسے ہاں جی یہ لکوڈ کی شکل بننا شروع ہو جائے گی، پانی بننا شروع ہو جائے گی. جیسے یہ لکوڈ بنے تو یہ لونگ ہے. 100 گرام اگر آپ کی پھٹکری ہے تو اس میں 20 سے 25 لونگ آپ رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور گرائنڈ کر کے رکھنے ہیں؟ نہیں، ایسے ہی رکھ دیں، یہ خود ہی وہ اس کے ساتھ ہی جل کے اس میں مکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور 4 سے 5 لیمو. اچھا لیمن یہ چھلکے سمیت؟ ہاں جی. یہ دیکھیں قدرت کی کیسی چیز ہے. یہ آپ کے دانتوں کی صفائی اوپر جو آپ کے وہ میل جمتی ہے اس کو بھی کور کرے گا. اس وٹامن سی کا بہترین سورس ہے، آپ کے مسوروں کے لیے بڑی زبردست چیز ہے وٹامن سی. ٹھیک ہے. یہ 4 سے 5 نیمبو پانی اس کے اوپر نچوڑ دیں، اس کا پانی. اب اس کو کسی برتن سے اوپر سے ڈھک دیں. ٹھیک ہے. یہ پانی خشک ہو جائے گا اور لونگ ہلکی آنچ پہ کرنا ہے. پانی خشک ہو جائے گا، لونگ اسی میں جل جائیں گے. ہاں جی. اور یہ پھول جائے گی، پھول کے بالکل یہ شگفتہ سی ہو جائے گی. اس کو نیچے اتاریں، ٹھنڈا کر کے اس کو اچھا سا باریک پاؤڈر کر لیں اور کسی ڈبی میں رکھیں. تو اگر تو درد ہے تو وہ کھوڑ والی جگہ پہ یا ویسے وہ مسوڑے پہ اس ایریے میں اس کو مل دیں. اگر خون یا پیپ آ رہی ہے تو اس کو ہفتے میں 3-4 دفعہ لازمی استعمال کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے صحت الحمدللہ دانت صحت مند ہے تو آپ نے روٹین میں رکھیں کہ جہاں پہ آپ نے مسواک کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے برش کرنا ہے، پیسٹ کرنی ہے، تو اس کے ساتھ کم از کم ہفتے میں 3 دن یہ استعمال کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 سے 2 چٹکی حسب ضرورت لیں آپ، یہ رکھ کے آپ نے دانتوں پہ اور مسوروں پہ مال دینی ہے اندر باہر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہوگا، اس میں جتنے بھی وہ توفن زدہ ذرات ہیں. ہاں جی. کم از کم 2-4-5 منٹ اس کو کلی نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اگر اندر بھی چلا جائے اس میں نقصان دہ چیز نہیں ہے. رات کو کر کے آپ سو بھی سکتے ہیں. ہاں 10-15 منٹ بعد کلی کر کے آپ سو سکتے ہیں. اگر کلی نہیں بھی گئی تو اس نے نقصان نہیں ہے. یہ استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں آپ کو منجن بتا رہا ہوں یہ ایک چینل پہ میں نے دیا تھا. اس کا اس وقت 7.7 ملین ویوز ہیں اور ہزاروں لوگوں نے اسے بنایا اور بڑے اچھے اس کے کمنٹس اور فیڈ بیک آ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں نہ جو لوگ رہ گئے ان کے لیے بھی یہ ہم یہاں پہ بتا دیں. بڑا اچھا، یہ تو آپ نے بڑا آسان کر دیا حکیم صاحب. بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی
باتیں کی، اور ساتھ خاص کر جو آپ نے یہ منجن بنوا کر دیا ہے، یہ آپ کا لوگوں پر بھی اور ہم پہ بھی آسان رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ الف ٹی وی میں تشریف لائے. ناظرین، دانتوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور دانت آپ کے لیے بڑے ہی کام کرنے والے ورکر ہیں. تو ایک اور ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اگر صبح اٹھ کر آپ کلی کرتے ہیں، تو اگر آپ وہ جو کلی ہے وہ اگر آپ آئل کی کریں، زیتون کا آئل یا سرسوں کا آئل، آپ کے منہ میں بہت سارے ایسے جو ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو خراب کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جسومے جو آپ کے جسم کی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جب آپ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ دونوں کل ہو جاتے ہیں. تو وہ دونوں کل ہونے سے آپ کے جو اچھے جرثومے ہیں وہ بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ یا تو منجن استعمال کریں، یا پھر آپ کوئی بھی آئل، زیتون کا آئل یا سرسوں کا آئل، وہ اس کا ایک گھونٹ لیں، اور اس کے ساتھ اس کو کم از کم 2 سے 3 منٹ اپنے منہ میں اس کو سرکل کرتے رہیں، اور اس کو ہولڈ کریں منہ میں، اور اس کے بعد کلی کر لیں. تو آپ کو اپنے منہ کی حیران کن انوائرمنٹ ملے گی، اور آپ کے منہ سے اگر کسی بھی طرح سے کسی طرح کی بھی کوئی انفیکشن ہے یا بدبو ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کا جو دانت ہے وہ بھی بڑے انرجیٹک اور خوبصورت ہو جائیں گے، واش بھی ہو جائیں گے، اور فائدہ بھی ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کوئی مزید مشورہ چاہتے ہو، یا حکیم صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو، کوئی مزید مشورہ لینا چاہتے ہو، تو ہمارا اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اس پہ ہمیں واٹس اپ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر میاں منور کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.